اس وقت ہم جب فلور پہ کھڑے ہو کے بات کرتے تھے, جب ہم جلسوں میں بات کرتے تھے کہ خدا کے لیے آپ ہمارے ساتھ آن بورڈ آئیں, اس وقت کوئی بھی پارٹی آن بورڈ نہیں آتی تھی. اگر کہیں ایک اگر دہشت گرد مر جاتا تھا تو ساری پارٹیاں جو ہے بشمول ANP, بشمول پیپلز پارٹی, بشمول نواز کی پارٹی, بشمول یہ مذہبی جماعتیں, یہ ہمارے پیچھے پڑ جاتے تھے. اگر یہ کینسر جو تھا, اگر چھوٹا سا کینسر یا چھوٹا سا پھوڑا اس وقت تھا, اگر اس کو اسی وقت صاف کر دیا جاتا تو آج حالات جو ہے وہ بہت مشکل ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج پھر بھی آپ ان کے ساتھ آن بورڈ نہیں ہو رہے, ان کے ساتھ سیاسی اس پہ میں آپ سے اختلاف کروں گی, اتحاد نہیں کر رہے. میری بات سنیں, اس پہ میں یہاں پہ کیٹیگریکلی ایک بات کروں گی کہ آپ وزیر اعظم کے الیکشن سے ان کی الیکشن سے لے کر یہاں وزیر اعلیٰ, اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن تک دیکھ لیں, پاکستان مسلم لیگ نے ہمیشہ جمہوریت کا ساتھ دیا ہے, پاکستان مسلم لیگ نے ہمیشہ اس ملک کا ساتھ دیا ہے, کیونکہ پاکستان مسلم لیگ لیکن نام کے ایشو پر تو پاکستان مسلم لیگ پنجاب کی بولتے نظر آتی ہے, کیوں؟ کون سے نام کے؟ پختونخوا کے نام کی بات کر رہے ہیں. پختونخوا پہ آج بھی پاکستان مسلم لیگ, جس کو آپ کاف کا نام دیتی ہیں جبکہ ہم پاکستان مسلم لیگ کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں پختونخوا, پختونستان, افغانیہ, یہ کوئی نام نہیں ہے. اس وقت ہمارا ایشو جو ہے وہ مہنگائی ہے, اس وقت ہمارا ایشو جو ہے وہ ہمیں دہشت گردوں سے لڑنا ہے, اس وقت ہمارا ایشو جو ہے ہمیں طالب علم کو ایک تعلیم دینی ہے, اس وقت ہمارا ایشو ہے لائنوں میں لگے ہوئے لوگوں کو چینی دینی ہے, اس وقت ہمارا ایشو ہے بجلی کا ہے, اس وقت ہمارا ایشو, اتنے ایشوز ہیں کہ جب ان ایشو سے باہر نکل آئیں. اب ان کی ایک بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پختونخوا جو ہے پختونستان اور جو تیسرا نام انہوں نے دے دیا, لیکن انہوں نے بورڈ لگا دیے پہلے سے پختونخوا کے. آیا کیا یہ ایک مذاق نہیں ہے کہ, اور دوسرا آج میں آپ کے فورم سے یہ بات کرنا چاہوں گی کہ زرداری سے لے کر جو شخص بھی اس صوبے کو, جو صوبہ سرحد اور NWFP کے نام سے پہچانا جاتا ہے, اس کو اگر کوئی بھی پختونخوا کہتا ہے تو وہ آئین کے ساتھ غداری کے مرتکب ہو رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں واقعی یہ آئین کے ساتھ غداری ہے؟ یہ میرے خیال میں نگت بی بی جو ہے نا, اس کا اپنا ایک سیاسی نقطہ نظر ہے. میں اس پر اس وقت کومنٹ نہیں کرتا, کیونکہ جو اصل مسئلہ ان کے بقول تو کچھ اور ہوں گے. میرے خیال میں اس ملک کا اصل مسئلہ جو ہے وہ دہشت گردی ہے اس وقت. نہیں, کیا پختونخوا کہنا غیر آئینی ہے؟ نہیں, میرے خیال میں غیر آئینی نہیں ہے. اپنے ہر ایک کا اپنا کام ہے کہ مطلب اس کو کہہ دے, اور میرے خیال میں NWP کوئی نام نہیں ہے. میں اس بات میں نہیں پڑھنا چاہتا, مگر میں کہتا ہوں کہ اس وقت اس ملک کا اہم ایشو جو ہے نا وہ دہشت گردی ہے, انتہا پسندی ہے. آج اگر بے روزگاری ہے تو وہ بھی اسی وجہ سے, آج اگر کوئی کرائسس ہے, سیاسی عدم استحکام ہے, وہ بھی اسی وجہ سے. اور یہ میں نگت کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ یہ جو سابق حکومت تھا اس کے دور میں کوشش کی گئی تھی, بالکل کوشش کی گئی وہ تھی, مگر وہ کہنا کچھ اور تھا. ہم MMA پہ آ کے بات کرتے ہیں, ہم چھوٹا سا یہاں پہ بریک لے لیتے ہیں شمیم صاحب. ناظرین یہاں پر لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک سے واپس آئیں گے تو اس گفتگو کو دوبارہ سے شروع کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک سے واپس آئیں گے تو اس گفتگو کو دوبارہ سے شروع کریں گے. ناظرین ویلکم بیک. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سیاسی طور پر اکٹھا ہونے کی. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر صوبائی وزیر اطلاعات میاں افتخار حسین موجود ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں. میاں صاحب ویلکم کہتے ہیں آپ کو. بڑی مہربانی, شکریہ جی. میاں صاحب کہا جا رہا ہے کہ ANP کے اپنے ہی دور حکومت میں ان کے 207 افراد قتل ہو گئے. کیا حکومت اپنے ہی لوگوں کو تحفظ دینے میں ناکام ہے تو پھر دوسروں کی کیسے حفاظت کرے گی؟ آپ نے الٹا سوال کر دیا ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ ہم نے اپنی ہی حکومت میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا, اور ہم ہی وہ لوگ ہیں. اگر ہم چپ رہتے تو بہت سارے لوگوں کی طرح ہم بھی حکومت کے مزے اڑاتے, ہمیں کوئی شہید نہ کرتا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو سیدھی راہ دکھائی ہے, دہشت گردی کے خلاف حوصلہ بڑھایا ہے, اور ہم ہی ہیں کہ جو بات کرتے تو میدان میں کھلے طور پہ کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں. رہی یہ بات کہ پالیسی تو جب بھی بنائی جائے, اب کی نہیں, ملک کی مفاد میں بنانی چاہیے, چاہے جہاں کہیں بھی ہو. وہ دن بھی ہوا کرتے تھے جب افغانستان میں لڑائی تھی تو ہمارے ہاں تمام کی تمام پالیسیاں امریکہ کے حق میں بنائی جا رہی تھی, اور ہم عوامی نیشنل پارٹی تھے کہ ہم نے یہی کہا تھا کہ خدا را اس طریقے سے پالیسی نہ بنائی جائے. لیکن قاضی صاحب جو ابھی بول گئے وہ تو انہی کا ساتھ دے رہے تھے. تو یہ تو نہیں ہے کہ آج سے 10 سال قبل وہ جو کچھ کہہ رہے تھے وہ ٹھیک تھا اور آج جو کچھ کہہ رہے وہ ٹھیک ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جب کہیں بھی پاکستان کے شروع سے لے کر اب تک, اور خدا اس کو قائم رکھے تا قیامت, اس وقت تک جب بھی ہمیں پالیسی بنانی پڑے تو ملک کی مفاد میں پالیسی بنانی چاہیے. نہ امریکہ کا نام لینا چاہیے, نہ روس کا, نہ ہندوستان کا, نہ چین کا. 70 پالیسی اپنی مفاد میں ہو تو جس سے بھی تعلق رکھا جائے, لیکن اپنی ملک کی مفاد کو عزیز رکھا جائے.
मियां साहब, निकत और अगजई हमारे साथ मौजूद हैं, आपके साथ सरहद असम्बली में रुकन असम्बली भी हैं। उनका कहना है कि पख्तूनख्वा का इशू नॉन इशू है, वैसे ही इसको सामने उठाकर अहम जो इशू है इस वक्त सूबे के, उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। आप क्या कहेंगे? इसमें बिल्कुल हकीकत नहीं है, सरासर झूठ है। हम समझते हैं कि पुख्तूनख्वा को जो लोग पुख्तूनख्वा की वकालत कर रहे हैं वही लोग दहशतगर्दी के खात्मे के लिए लड़ रहे हैं। उन्हीं लोगों ने NFC वार्ड का जो है मुआहदा कर रखा और उसमें कामयाबी हासिल की, और वही वो लोग हैं कि नेट हाइडल प्रॉफिट के पैसे लेके आए। तो हमने तो तब पुख्तूनख्वा का नाम लेने वाले ही हकीकी मानों में इस धरती का जो खिदमत कर रहे हैं, तो हमने तो तमाम इशू को एड्रेस किया हुआ है। और पुख्तूनख्वा सबसे बड़ा इशू इसलिए है कि जिसका नाम न हो वो भी कोई बंदा होता है। हम समझते हैं कि इस सूबे का नाम होना चाहिए और पुख्तूनख्वा होना चाहिए, चाहे किसी को अच्छा लगे बुरा लगे। इसी असम्बली ने 2 दफा करारदाद पास की है। लेकिन मियां साहब, अगर हम ये कहें कि हम बात कर रहे हैं कि सियासी तौर पर इकट्ठे होने की जो वक्त की इस वक्त जरूरत है, आप क्या समझते हैं कि अगर इस वक्त सूबे का सबसे अहम इशू क्या है, पूछा जाए आपसे, तो आप क्या कहेंगे? सबसे अहम इशू दहशतगर्दी का खात्मा जरूर है और उसी के लिए हम फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं। पुख्तूनख्वा नाम इन्होंने आईन में अभी नहीं रखा, तब भी हम मर रहे हैं और तब भी हम मुकाबला कर रहे हैं। हमने दहशतगर्दी से हम भागे नहीं है। बहुत सारे लोगों का चेहरा सारे को पता है कि कौन दहशतगर्दी के मुकाबले में खड़ा हुआ है, किसने फौजी कार्रवाई को सपोर्ट किया है, किसने इनको ललकारा है, किसने इनके सामने सीना सफर होके मुकाबला किया है। हम इशू को समझते हैं, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि पुख्तूनख्वा का नाम होना चाहिए। और अगर आज हमारे सूबे के नाम को नॉन इशू करार दिया जा रहा है तो दीगर सूबों का नाम क्यों रखा गया है? अगर अंग्रेजों के नाम इतने पसंद है तो तमाम के तमाम नाम काट दो और खत्म कर दो। फिर तो सही सी बात है। अगर लोग ये कहें कि पंजाब का नाम इसलिए पंजाब है कि उसके 5 दरिया हैं, तो अब तो वो 2 दरिया हैं, तो फिर किस माने में पंजाब हुआ? हकीकी बहुत शुक्रिया मियां साहब हमसे बात करने का। इंशाल्लाह आपसे फिर भी बात होती रहेगी। मियां साहब का कहना यह है कि यकीनन दहशतगर्दी का इशू सबसे अहम इशू है, लेकिन जिस सूबे का नाम ही ना हो तो फिर और बात कैसे हो सकती है? देखिए जी, ये मैं मियां साहब की बात को बिल्कुल फिर यहाँ पे इनकी तरदीद करते हुए ये बात कहूँगी कि मियां साहब इसका मतलब है कि दहशतगर्दी को या अवाम के जो मुतालबात हैं उनको कोई इशू ही नहीं समझते। नाम बदलने से अगर मेरे बच्चों को रोज़गार मिलता है, नाम बदलने से अगर महंगाई में कमी आती है, नाम बदलने से अगर दहशतगर्दी का खात्मा होता है, नाम बदलने से हमने कभी नहीं कहा कि हम नाम नहीं बदलना चाहते, लेकिन हम समझते हैं तो कि आप इस नुक्ते पर इकट्ठे क्यों नहीं हो आप जाते? ये मैं अगर आप आपको इसकी इसी पे आ रही नहीं कर रहे, हम